بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. صلوات الله. مومنین اکرام، عاشقان علی و آل علی، اس مبارک اور انتہائی پرفیض لمحات اور اوقات میں آپ سب کی خدمت میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے اس عظیم دن کی مناسبت سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. عید غدیر مبارک ہو. یہ دن اپنی نوعیت کے اعتبار سے بڑا ہی عجیب و غریب دن ہے. دو طرح سے اس دن کو دیکھا جاتا ہے. ایک عامت المسلمین جس طرح سے دیکھتے ہیں، ایک عام مسلمان جس نے احادیث کا مطالعہ کیا ہو اور غدیر کے حوالے سے احادیث کو پڑھا ہو جو اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، اور دوسرا نقطۂ نظر اور دیکھنے کا انداز وہ ہے جو اہل البیت نے بتایا ہے. دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے. آسمان زمین کا فرق. اس اعتبار سے میں چاہوں گا کہ کچھ چیدہ نکات آج کی رات کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں پیش کروں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ بیدار ہوں، تھکے ہوئے نہ ہوں، اور آپ کے چہروں پر بھی ایسا نہ ہو کہ سوگواری کے آثار ہوں، بلکہ مسکراہٹ ہو. چونکہ بہرحال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کے اس موقع پر کائنات کا ذرہ ذرہ فطری طور پر، طبیعی طور پر، تکوینی طور پر مسکرا رہا ہے. کائنات کی کلی کلی مسکرا رہی ہے. فرشتے مسکراتے ہیں، انبیاء مسکراتے ہیں. وہ موجودات جن کو ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں، ان کے اس عالم میں اس وقت خوشی ہے. ہمیں اللہ نے شعور دے کر، عقل دے کر، اختیار دے کر اور اس واقعے کو ہمارے سامنے رکھ کر ہمارا امتحان لیا ہے کہ کیا ہم بھی اللہ کی ان تمام مخلوقات کے ساتھ اس تکوینی ولایت علی کے اعلان کے تکوینی موقع پر ہم بھی اسی طرح سے خوشی مناتے ہیں یا نہیں مناتے. یہ ہمارا امتحان ہے. من حیث انسان ہم سب کا امتحان ہے. اس لیے اپنے دلوں کو، اپنے قلوب کو، اپنی فکروں کو، اپنے باطن کو
یاد علی سے، حب علی سے، عشق علی سے سرشار کرتے ہوئے اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ غدیر کا دن ایک خاص واقعہ رونما ہوا ہے۔ واقعہ آپ سب کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک تمام لوگوں کو جو احرام سے نکلنے کے بعد اپنے اپنے شہروں کی طرف جا رہے تھے ایک خاص مقام پر جا کر روکا، اور روکنے کے بعد بالانوں کا منبر بنایا گیا۔ 1 منٹ میں سارا قصہ آپ کے سامنے ہے۔ بالانوں کا منبر بنایا گیا، رسول چڑھے، خطبہ دیا، علی کا ہاتھ بلند کیا اور ایک جملہ فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ یہ سب کو یاد ہے، تمام مسلمانوں کو یاد ہے، تمام شیعوں کو یاد ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا۔ لیکن کیا یہ بھی معلوم ہے کہ اتنا بڑا واقعہ جس کے لیے نبی نے اہتمام کیا، جس کی خوشی میں 3 دن تک لوگ اس چٹیل گرم میدان میں رکے رہے، 3 دن اس گرم موسم میں، اور یہ حج بھی نبی کی زندگی کا پہلا اور آخری حج ہے، اور نبی نے لوگوں کو متوجہ بھی کیا ہے کہ اب میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا۔ اور وہ جو 1,20,000 کے قریب لگ بھگ حاجی ہیں ان کو ایک جگہ جمع کیا ہے، پیچھے والوں کا انتظار اور آگے والوں کو لوٹایا، اور اس کے بعد پھر ایک فصیح اور بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ ہے ٹوٹل واقعہ۔ ہمارے اہل سنت بھائی اس کا پس منظر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین سے بعض لوگوں کو ذرا مشکل درپیش تھی، تو انہوں نے نبی کی بارگاہ میں شکایت کی، اور نبی کریم نے ان کی شکایت کو سن کر حاجیوں کو روکا اور کہا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے۔ اس طرح سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور اس ترجمے کے ذریعے سے اور اس پس منظر کے ذریعے سے اصل حقائق سے لوگوں کو آگاہ ہونے سے روکنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ اگر بادلوں کے پیچھے سورج ہو تو اہل عقل کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ دن ہے، رات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی میں عقل نہ ہو اور اس کو سورج نظر نہ آئے، لیکن جب دن ہے اور بادلوں کے پیچھے سورج موجود ہے، آثار بتاتے ہیں کہ یہ رات نہیں ہے، دن ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ولایت کے اس اعلان کا جو پس منظر قرآن میں ہے، اور جس پس منظر کو احادیث کی دنیا میں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں علماء نے نقل کیا ہے، اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو معنی کچھ اور ملتا ہے اور مفہوم کچھ اور ملتا ہے۔ ذرا غور کیجیے گا، ہم جب ولایت علی کے باب میں غور کرتے ہیں تو ایک ہے فضیلت ولایت علی۔ مثلا آج غدیر کا دن ہے، روزہ رکھو، بہت ثواب ہے، فضیلت ہے۔ اطعام مسکین کرو، بہت ثواب ہے۔ جس طرح سے محرم میں لوگوں کو آپ نیاز کھلاتے ہیں لیکن اس میں اہتمام نہیں کرتے، دال کھلاتے ہیں، سبزی کھلاتے ہیں، ایسی چیز، ایسی غذا جس میں غم کا پہلو بھی ہو لیکن ساتھ میں بھوکے کا پیٹ بھی بھرے۔ آپ وہاں پر مرغن غذاؤں کا اہتمام محرم میں، عاشور میں نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غم اور سوگواری کی اس فضا کو آپ نے کھانے کے اس ٹیبل اور دسترخوان پر بھی باقی رکھنا ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی دولت کی نمائش میں حسین ابن علی کے غم کو بھول کر
اپنی بزرگی ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرے تو اس کا تعلق دین کی روح سے نہیں آئے. دین کی روح یہ ہے کہ غم مناؤ لیکن اسی غم میں پیاسے کو پانی بھی پلاؤ اور بھوکے کو کھانا بھی کھلاؤ، لیکن سادہ طریقے سے. لیکن اس کے مقابلے میں جب غدیر کا دن آتا ہے تو غدیر کی فضیلتوں میں سے ایک یہ ہے کہ غدیر کے دن تم مؤمنین کو، مسلمانوں کو کھانا کھلاؤ لیکن بہترین کھانا کھلاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ غم کا دن ہے اور یہ خوشی کا. وہ غم کے معراج کا دن ہے اور یہ خوشی کی معراج کا دن ہے. لہذا جب خوشی اپنے معراج پر ہو تو آپ کا تمام اہتمام اس کے مطابق ہونا چاہیے. لہذا جب آپ غدیر مناتے ہیں تو اس کے آداب میں، اس کی فضیلتوں میں یہاں تک احادیث میں آیا کہ اگر آپ کچھ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو گویا آپ نے ان کچھ لوگوں کو نہیں کھلایا بلکہ آپ نے 1,24,000 انبیاء کو کھانا کھلایا. کیوں؟ اس لیے کہ دن اتنا عظیم دن ہے، اس لیے کہ یہ دن انبیاء کی زندگی اور ان کی بعثت کے ان تمام اہداف کی تکمیل کا دن ہے. یہ صرف رسول اللہ کی 23 سالہ محنت کی تکمیل کا نہیں ہے. رسول اللہ خود 1,23,999 انبیاء کی تمام تر بعثت اور ان کے پیغام کو مکمل کرنے کی انتہا ہے اور رسول کے پیغام کو تا قیام قیامت اگر کسی امر نے زندہ رکھنا ہے تو وہ ولایت علی کا وہ اعلان ہے جس کے نتیجے میں توحید بھی محفوظ ہے اور نبوت بھی محفوظ ہے. لہذا یہ کوئی چھوٹا امر نہیں ہے. اس لیے کہا گیا خوشی مناؤ، اس لیے کہا گیا مسکراؤ، اس لیے کہا گیا ایک دوسرے سے بغل گیر ہو جاؤ، اس لیے کہا گیا کہ یہ عید نہیں ہے، عید اللہ الاکبر ہے. یعنی جتنی عیدیں ہیں ان تمام عیدوں کو ایک طرف رکھو، یہ عید ان تمام عیدوں سے برتر ہے. عید اللہ الاکبر، عید اللہ الاکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی جانب سے سب سے بڑی عید کا دن. اس کی وجہ کیا ہے؟ رمضان المبارک میں آپ 30 روزے رکھتے ہیں اور ان روزوں میں جو آپ ایک خاص کیفیت حاصل کرتے ہیں عید کے دن اس کی خوشی مناتے ہیں اور اللہ کی طرف برگشت کا اعلان کرتے ہیں. چند روزے، چند دن کے یا ایک ماہ کے روزے. عید الاضحیٰ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد مناتے ہیں اور اس کو آپ عید کہتے ہیں اور بڑی عید کہتے ہیں. لیکن اگر وہ نہ منائیں یا منائیں تو انسانی زندگی میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آتی. لیکن ولایت علی کے اعلان کا دن اس ولایت کی اہمیت اور قدر و قیمت کے لحاظ سے اتنا اہم ہے کہ اگر ولایت ہے تو توحید ہے، اگر ولایت ہے تو نبوت ہے، اگر ولایت ہے تو دین ہے، اور اگر ولایت نہیں ہے تو نہ توحید ہے، نہ نبوت ہے، نہ قرآن اپنی افادیت رکھتا ہے، نہ دین اپنے اس ہدف میں مکمل ہے. اس لیے ان تمام چیزوں کی تکمیل ولایت علی کے ذریعے سے ہے. اس لیے غدیر عید اللہ الاکبر ہے. یہی وجہ ہے کہ غدیر کو منانے کے آداب میں کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ اہتمام کرو. بچے بچے کو بتاؤ یہ صرف گھروں میں عید نہ مناؤ، باہر نکلو، سڑکوں پہ نکلو، جہاں جہاں پبلک ہو وہاں پر نکلو،
کہیں شربت بانٹو، کہیں پر مٹھائیاں بانٹو، کہیں پر کھانا بانٹو، کہیں کچھ اور بانٹو، کسی کو لباس پہناؤ، کسی کو مدد دو، کسی کو جو اس کی ضرورت ہے وہ پہنچاؤ، لیکن سب کو یہ بتاتے ہوئے کہ یہ علی کی ولایت کے اعلان کی خوشی میں کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ دن سب سے بڑی عید کا دن ہے۔ یہ اس کے لیے یہ وہ خاص اہتمام ہے اس دن کی عظمتوں کو زندہ رکھنے کے لیے۔ آج آپ یہاں پر جمع ہیں، کیوں جمع ہے؟ چند آپ منقبتیں سنیں گے، علی علیہ السلام کا تذکرہ سنیں گے، چونکہ آپ محب ہیں، آپ کے دلوں میں علی کی محبت ہے۔ جب آپ تذکرہ سنیں گے تو آپ کو ایک روحانی لذت محسوس ہوگی، چاہے آپ شیعہ ہو یا سنی، فرق نہیں پڑتا۔ جس کے بھی دل میں علی کی محبت ہوگی جو کہ ایمان کا حصہ ہے، تو خود بخود ان محافل میں وہ آئے گا، ذکر سنے گا، ایک روحانیت اور معنویت کی کیفیت لے کر واپس چلا جائے گا اور کہے گا کہ میں نے جشن ولایت علی میں شرکت کی، میں مولائی ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اتنا کافی ہے؟ کیا اسی لیے امیر المؤمنین کی ولایت کا اعلان ہوا ہے؟ نہیں، یہ ایک سیڑھی ہے، یہ ایک زینہ ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے مراحل کیا ہیں؟ پہلے آپ جاتے ہیں اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، بدن آپ کا پاک ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد آپ جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ وضو اسی نماز کے لیے ضروری ہے، بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی۔ آپ نے نماز پڑھ لی، ارکان درست بجا لائے، آپ قبلہ رخ ہو کر آپ نے نماز پڑھی، آپ نے رکعتیں ٹھیک سے ادا کی، آپ نے قرأت بھی ٹھیک کی، سجدے، رکوع، قیام، قعود، جتنے بھی اس کے ارکان اجزاء ہیں وہ آپ بجا طور پر، درست طور پر بجا لائے، نماز آپ کی ہو گئی۔ تو کیا یہ نماز کامل ہے؟ آپ کا وضو اس نماز کا مقدمہ ہے، اس وضو کے بغیر یہ نماز نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ نماز بھی وہ ہدف نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک اور مقصود، ایک اور ہدف کار فرما ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ نماز تب نماز ہے جب آپ کی روح اس نماز کے نتیجے میں اتنی پاکیزہ ہو جائے کہ یہی نماز جو آپ نے پڑھی ہے، یہ نماز پڑھنے کے بعد اگلی نماز کے وقت کے داخل ہونے تک اور آپ کو محراب عبادت میں پہنچانے تک آپ کو قرآن کی اس آیت کے مطابق اس طرح سے ڈھال لے کہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز وہ ہے جو انسان کو فحشاء اور منکرات سے روک دیتی ہے۔ اب ایک شخص نے وضو کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد باہر گیا، رشوت بھی لی، باہر گیا حرام خوری بھی کی، باہر گیا آنکھوں کے گناہ بھی کیے، زبان کے گناہ بھی کیے، ہاتھ پاؤں کے گناہ بھی کیے، واپس آ کے ظہر میں پھر نماز پڑھی، پھر چلا گیا، عصر میں پھر نماز پڑھی، پھر چلا گیا، مغرب میں پھر پڑھی، پھر چلا گیا، عشاء میں پھر پڑھی، پھر چلا گیا۔ لیکن ان اوقات میں جو دو نمازوں کے درمیان اس کو حاصل ہے، اس میں نہ اس نے اللہ کے منہیات سے خود کو روکا اور نہ ہی اللہ کے دیے ہوئے اور فرض کیے ہوئے امور کی پابندی کی، تو نماز تو اس نے پڑھی، لیکن کیا یہ نماز وہ نماز ہے جس کا ایک مقصود اور ایک ہدف اللہ کی بارگاہ میں تھا؟ نہیں، سوری تصویر اور اس کی شکل نماز کی ہے، لیکن اس نماز میں وہ روح اور وہ جان نہیں ہے۔ علی کی ولایت بھی ایسے ہی ہے۔ آپ گھر سے آئے، نئے کپڑے آپ نے پہنے، خوشی منائی، بچوں کو عیدی دی، کھانا بھی کھلایا، محفل میں آئے، مجلس میں آئے، اور یہاں پر آ کے آپ نے منقبتیں بھی سنی، تقریر بھی سنی، خوشیاں منائی اور ایک لذت کا احساس لے کر باہر گئے، بات ختم ہو گئی کہ ہم نے غدیر منا لی۔ یہ وضو ہے، یہ وضو ہے۔ اس وضو کے بعد اگلا کام کیا ہے؟ علی کی ولایت کے اس سانچے میں خود کو ڈھالنا۔
ولایت کا وہ سانچہ کیا ہے؟ علی کی اس ارض اور زمین پر حکومت، علی کی حکومت۔ غدیر میں جو چیز بیان کی گئی وہ علی کا نبی مقام نہیں ہے۔ غدیر میں جس چیز پر فوکس تھا وہ یہ نہیں ہے کہ علی تکوینی طور پر اس کائنات کے ولی ہیں۔ وہ چیز جس کا اعلان غدیر میں ہوا اور جس کو سقیفہ میں روک دیا گیا وہ علی کی باطنی ولایت نہیں ہے۔ باطنی ولایت کوئی مائی کا لال آج تک پیدا ہوا ہے جو علی سے چھین سکے؟ نہیں۔ باطنی ولایت ان کی تکوینی قوت کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہوئی ہے۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے علی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ولی عالم ہے اللہ کے اذن سے۔ اللہ کی جو ولایت ہمیں باور کرایا جاتا ہے کہ اللہ ولی ہے، وہی ولایت علی کو بھی حاصل ہے اور اللہ کی دی ہوئی ولایت ہے۔ کوئی کو چھین ہی نہیں سکتا، کوئی اس کو ان سے واپس لے ہی نہیں سکتا۔ اس عالم میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اسی ولایت کے سائے میں ہوتا ہے اور وہ ہے تکوینی ولایت۔ اس ولایت کو کوئی بھی ہم سے علی سے چھین نہیں سکتا۔ تو پھر غدیر میں جو ولایت ہے اور سقیفہ میں جس ولایت کو روک دیا گیا وہ کیا ہے؟ وہ وہی حکومت ہے۔ کون سی حکومت؟ جو عوام کے اختیار میں تھا کہ وہ علی کو قبول کرتے اللہ کی طرف سے ولی اور حاکم کے طور پر یا نہ کرتے۔ یہاں پر عوام کا امتحان تھا کہ اس ولایت اللہ کے سائے میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں جس کو ہم حکومت خدا کہتے ہیں، اور اس حکومت خدا کے مظہر کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ لہذا علی ابن ابی طالب ولی ہیں جو ولایت تکوینی طور پر ان کی ملکیت ہے خدا کی طرف سے، وہ کوئی چھین نہیں سکتا۔ لیکن جس ولایت کا تعلق اطاعت عوام سے ہے، یعنی لوگ اس کی اطاعت کریں، وہاں پر اب علی بھی تماشائی ہیں۔ اگر لوگ میری اس ولایت کو قبول کریں گے تو میں ان کو معراج انسانیت تک پہنچاؤں گا، اور اگر قبول نہیں کریں گے تو حیوانیت کی اتھاہ گہرائیوں میں جا کے دفن ہو جائیں گے۔ علی کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ساری دنیا مل کر اللہ کا انکار کرے تو اللہ کی الوہیت پر کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اگر ساری دنیا مل کر اللہ کی الوہیت کا اقرار کرے تو کیا اس کی الوہیت کے حدود میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ اس کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں۔ انکار میں نقصان انسان کا ہے اور اقرار میں فائدہ انسان کا ہے۔ یہ اسی ولایت کا تسلسل ہے جو علی کی بارگاہ میں آج جس کے لیے ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اسی ولایت اللہ کا تسلسل۔ لہذا کوئی قبول کرے تو اس کی نجات کا دروازہ کھلے گا، اور اگر کوئی قبول نہ کرے تو اس کی نجات کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس لیے کہ علی کی ولایت کو قبول کرنے کا جو نتیجہ ہے وہ نتیجہ ایسا ہے جس کے نتیجے میں ایک انسان اس دنیا میں بھی کامیابیوں کی انتہا تک پہنچ سکتا ہے اور اس دنیا میں بھی کامل ترین مقام کا حامل بن سکتا ہے۔ یہ اس ولایت کو قلب سے قبول کرنے اور اس ولایت کے سانچے میں ڈھلنے کا نتیجہ ہے۔ لہذا ہم نے پہلا مرحلہ قبول کر لیا۔ اب علی کی اس حاکمیت کو جو سقیفہ میں چھینی گئی، آیا اس کے دوبارہ احیاء کے لیے میدان عمل میں ہم موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ جو آپ ولایت فقیہ کی بحث پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، یہ کوئی آسمان سے اترا ہوا موضوع نہیں ہے، زمین سے اگا ہوا موضوع نہیں ہے، یہی قرآنی موضوع ہے۔
اور یہی غدیری موضوع ہے کہ غدیر میں جس ولایت اور حاکمیت علی کا اعلان ہوا ہے، علی کے 11ویں بیٹے کی غیر موجودگی میں، وہی ولایت جب ایک فقیہ لے کر اٹھتا ہے تو اس ولایت کو ہم فقیہ کی وہ ولایت کہتے ہیں جو اس کی ذاتی نہیں ہے، لیکن علی اور آل علی کی وجہ سے اس کو ملتی ہے انہی شرائط کی بنیاد پر۔ اور جب تک علی کا آخری بیٹا نہ آئے وہ اسی ولایت کے نتیجے میں انسانوں کو کمال کے اس مقام تک پہنچا سکتا ہے، اس ولائی حکومت کے نتیجے میں جس میں اس معاشرے کو عزت ملتی ہے، وقار ملتا ہے، سربلندی ملتی ہے، شجاعت ملتی ہے، اور ایک ایسی حیثیت ملتی ہے کہ دنیا کے 8.5 ارب انسان اس ولائی حکومت کے سائے میں بسنے والے غیرت مند ترین مسلمانوں کے مقابلے میں سر جھکانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ اسی کا مظہر ہے، اسی ولایت علی کا غیر معصوم کے ہاتھ۔ تو گویا یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ اس ولایت کو اپنے معاشرے کے اندر زندہ کرنے کی جد و جہد۔ پہلا مرحلہ تھا اس پر عقیدہ، ایمان، باور کہ یہ جو نظام اللہ نے رسول کے ذریعے سے ہمیں دیا ہے یہی انسان کی نجات کا رستہ ہے، اس سے ہٹ کر کبھی بھی انسان کامیابی اور سعادت کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، اور اسی کے لیے آپ خوشی مناتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں منتخب کیا کہ علی کی ولایت کے سائے میں جی سکے اور اس ولایت کو دل سے قبول کر سکے۔ لہٰذا دلوں میں اس ولایت کو راسخ کرنے کے لیے آپ کو عبادتیں بتائی گئیں، آپ کو ایثار کا رستہ دکھایا گیا، آپ کو جشن اور خوشی اور سرور کا رستہ دکھایا گیا، عید قرار دے دیا گیا، بتا دیا گیا کہ یہ جو رستہ ہے یہ آپ کے اندر موجود ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے غدیر کو ایک دن نہیں بلکہ 365 دن یاد رکھو، اور جب غدیر 18 ذی الحج کو وقوع پذیر ہو تو ایک دن نہیں، کم از کم کئی دنوں تک اس جشن کو مناؤ تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ یہ کتنا عظیم دن ہے۔ ہم محرم الحرام میں شہادت 10 محرم کو ہوئی ہے، لیکن ہم 2 مہینے 9 دن عزاداری کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس شہادت کی عظمتوں کو دلوں میں راسخ کرنے کے لیے، اور اللہ کے دشمن اسی سے ڈرتے ہیں اور اس کو کم کرنے اور اس کے اثرات کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں وہ غم انسان کی روح میں بالیدگی اور اس کی فکر میں ارتقاء اور اس کی عامیانہ زندگی میں اس کو کمال تک پہنچانے اور میدان مبارزہ اور میدان مشکلات میں استقامت دینے کا سبب ہے، وہیں پر یہ جو خوشی ہے علی کی ولایت کی خوشی، اس کو جتنا ہم زیادہ بڑھائیں گے یہ ہماری روح کو علی سے جوڑنے کا سبب بنے گا، یہ ہمارے اندر کی دنیا کو پاکیزہ رکھنے کا سبب بنے گا۔ اور ویسے بھی علی کی محبت ایک ایسی نورانیت لے کر آنے والی چیز ہے جو اگر انسان کے دل میں زندہ ہو جائے تو اس کی دنیا حقیقتاً اندر سے بدل جاتی ہے، چونکہ علی کے نام میں بھی تاثیر ہے، ان کے کلام میں بھی تاثیر ہے، ان کی ولایت میں بھی تاثیر ہے، اور پورے دین کے اس نظام میں علی کی اس ولایت کو وہ حیثیت حاصل ہے جو اس 6 فٹ کے بدن میں روح کو حاصل ہے۔ مردہ اور زندہ میں کیا فرق ہے؟ مردہ اور زندہ میں کیا فرق ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ اگر انسان کے اندر روح ہے تو وہ زندہ ہے، جب وہ زندہ ہے تو آپ اس کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر سے روح نکل جائے تو وہ مردہ ہے۔ اس کا 2 دن آپ اس کے ساتھ ایک بیڈ پر سو سکتے ہیں، ایک دن ایک اکیلے کمرے میں گزار سکتے ہیں، تو پچھلے دن تو وہی شخص آپ کے ساتھ تھا، اسی کمرے کے اندر تھا اور آپ مزے سے زندگی گزار رہے تھے۔ کیا
کیا ہوا؟ ایک رات گزر گئی، آج آپ کو وحشت ہوتی ہے، وحشت، ایسی وحشت کہ جلد سے جلد آپ اس باڈی کو دھلا سکیں، نہلا سکیں، کفن پہنا سکیں اور کسی سب خانے میں رکھ سکیں، اپنے بیڈ روم میں رکھنے کو آپ تیار نہیں ہوتے۔ فرق کیا پڑا تھا کل اور آج میں؟ روح نکل گئی تھی۔ جب روح نکل جاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس باڈی کو لے جا کے دھو دھلا کے کفن پہنا کے زمین کے نیچے گاڑ دیتے ہیں، دفن کر دیتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جان چھوٹ گئی۔ دین میں اگر دین کو ایک جسم اور باڈی سمجھیں تو علی کی ولایت اس دین کی باڈی کو زندہ رکھنے میں وہی کردار ادا کرتی ہے جو کردار روح کا ہے۔ اگر اس دین سے علی کی ولایت کو نکال دیا جائے تو پھر دین کا وہ بدن دفنانے کے کام تو آ سکتا ہے، جینے کے کام نہیں آ سکتا۔ علی کے بغیر نظام زندگی چل نہیں سکتا، علی کے بغیر، علی کی ولایت کے بغیر وہ نظام نہیں آئے، وہ دین نہیں آئے۔ اس لیے آج کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے پیکر میں علی کی ولایت کی روح پھونک کر دنیا کو یہ بتا دیا کہ جتنے بھی انبیاء آئے تھے اسی مقصد کے لیے آئے تھے۔ ابھی آپ کہیں گے آپ کہاں سے لے کر آئے ہیں یہ بات؟ ہم نے تو کہیں پر نہیں پڑھی۔ قرآن کریم کی جس آیت کی ابھی میں نے تلاوت کی تھی آپ کی خدمت میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے اللہ کے رسول ابلاغ کیجئے، پہنچائیے۔ کیا پہنچائیے؟ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب نے آپ پر اتارا ہے۔ جتنے بھی مفسرین ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہ کب اتری ہے آیت، کس سن میں اتری ہے، کس موقع پر اتری ہے؟ اگرچہ اس کو بھی بعض لوگوں نے متنازع بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن جب آیت سے ہٹ کر خود حدیث غدیر پر آئے تو حدیث غدیر اتنا تواتر کے ساتھ نقل کی گئی حدیث ہے کہ کوئی مائی کا لال محدث حتیٰ ناصبی ترین محدث بھی اس روایت اور حدیث کا انکار نہیں کر سکا۔ پہلے میں آیت کا ترجمہ کروں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول ان تک پہنچائیے وہ چیز جو ہم نے آپ پر اتاری ہے۔ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا فما بلغت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تبلیغ دین کا فریضہ انجام نہیں دیا۔ تبلیغ دین میں 23 سال کی ساری محنتیں شامل ہیں، 86 جنگیں شامل ہیں، اللہ کے دین کے وہ تمام فرائض شامل ہیں، اللہ کے دین میں جو ممنوعات ہیں، منہیات، وہ ساری کی ساری شامل ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نماز فرض کیا جا چکا تھا، روزہ فرض ہو چکا تھا، حج کی فرضیت آ چکی تھی، حج کے ساتھ زکوٰۃ کی فرضیت آ چکی تھی، کوئی ایسا کام رہ نہیں گیا تھا جس کے لیے اس اور اس لحن سے کوئی آیت اتری ہو۔ اب غور کریں، اب سوال یہ ہے، نماز کا جب نماز کو فرض کیا گیا تو یہ نہیں کہا گیا کہ اس نماز کی فرضیت کا اعلان کر دیں ورنہ گویا آپ نے کچھ نہیں کیا، نہیں۔ روزہ ایسی کوئی آیت نہیں اتری، لعلکم تتقون ہے، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اسی طرح سے زکوٰۃ ہے، اسی طرح سے باقی تمام امور ہیں، جتنے بھی فرائض ہیں جو عامت المسلمین میں معروف ہیں۔ کہیں پر بھی ایسی کوئی شرط آپ کو اس آیت میں نہیں ملتی کہ اے رسول اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو گویا آپ نے رسالت کا کام انجام ہی نہیں دیا۔ کسی فرض اور واجب عمل کے واجب ہونے کے اعلان میں ایسی کوئی شرط اللہ نے پورے قرآن میں نہیں رکھی، لیکن ایک کام ایسا ہے جس کو اس نے مشروط کر دیا، اگر یہ کام ہوا تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں ہوا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ فما بلغت رسالتہ،
اگر یہ کام نہیں ہوا تو گویا آپ کی رسالت کا کام ہوا ہی نہیں۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ جب یہ آیت اتری تو اللہ کے رسول نے حاجیوں کو جمع کیا، پہلے میں اشارہ کر چکا ہوں، پالانوں کا ممبر بنایا، ایک خطبہ دیا۔ وہ جو خطبہ دیا اس خطبے پر ذرا غور کریں۔ خطبہ جب دیا تو کہاں سے آغاز کیا؟ بہت سارے اس کے فراز اور حصے ہیں، میں ان کی طرف نہیں جاتا۔ ایک جملہ جو قرآن سے اللہ کے رسول نے دلیل کے طور پر لوگوں کے سامنے رکھی، وہ کیا ہے؟ لوگوں مجھے یہ بتاؤ، الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پر اولا ہوں یا نہیں ہوں؟ اولا کا ترجمہ بعد میں آئے گا۔ الست اولا بکم من انفسکم، کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ مجھے اولویت حاصل ہے یا نہیں ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ اپنی جان کے مالک ہیں، اپنے بدن کے مالک ہیں۔ آپ کے بدن کے مالک ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ جیسا چاہیں آپ اپنے بدن کو استعمال کریں، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن خود آپ مالک ہونے کے باوجود اسی بدن کو بروئے کار لانے میں آپ کے سامنے کچھ ریڈ لائنز آئیں، ان ریڈ لائنز کو آپ عبور نہیں کر سکتے۔ وہ کیا ہے؟ کیا آپ اپنا بازو کاٹ کر پھینک سکتے ہیں؟ نہیں، اجازت نہیں ہے۔ کریں گے تو آپ نے حرام کام کیا ہے اور آپ مجرم ہیں۔ آپ خودکشی کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ مالک نہیں ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ آپ کو یہ باڈی دی گئی ہے ایک مدت کے لیے استعمال کرنے کے لیے، آپ اس کو ایسا نقصان نہیں پہنچا سکتے جس کا آپ کو اختیار حاصل نہیں آئے۔ لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے اے لوگوں غور سے سنو، النبی اولا بکم من انفسکم، تمہیں اپنی جانوں پر جو اختیار حاصل ہے محدود، وہ محدود ہے۔ اللہ کے رسول کو جو تم پر اختیار حاصل ہے وہ لامحدود ہے۔ تم اپنا بازو کاٹ نہیں سکتے، تم اپنی گردن کاٹ نہیں سکتے، لیکن اگر اللہ کے رسول چاہیں تو تمہاری گردن بھی کاٹ سکتے ہیں، تمہارا بازو بھی کاٹ سکتے ہیں۔ ان کو یہ اختیار حاصل ہے۔ یہاں پر اس خطبے میں اللہ کے رسول نے لوگوں سے پہلے اس آیت کو سنانے کے بعد اقرار لیا ہے کہ کیا لوگوں تمہاری جانوں پر مجھے تم سے زیادہ حق اللہ نے دیا ہے یا نہیں دیا؟ غور کریں اس بات پر۔ جب پوچھا لوگوں نے کہا بلا یا رسول، اے اللہ کے رسول آپ کو ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق حاصل ہے۔ جب یہ اقرار لیا تو اس کے بعد فرمایا، پہلے جملہ کیا تھا؟ الست اولا بکم من انفسکم، کیا تم سے زیادہ مجھے حق حاصل ہے یا نہیں ہے تمہاری جان پر، تمہارے مال پر؟ چونکہ جان پر حق کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے متعلق ہر چیز پر اللہ کے رسول کو حق حاصل ہے، کیونکہ جان سب سے قیمتی چیز ہے، مال نہیں ہے۔ مال بچانے کے لیے آپ جان نہیں دیتے، جان بچانے کے لیے مال دیتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو اس لیے جان سب سے قیمتی چیز ہے۔ اس قیمتی ترین چیز پر حق تصرف اللہ نے نبی کو دیا۔ نبی نے غدیر میں اعلان کیا کہ میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں یا نہیں؟ جب کہا گیا ہاں لبیک اور بلا یا رسول اللہ، تو اس کے جواب میں فرمایا پھر سنو، من کنت مولاہ، جس کی جان پر مجھے یہ حق تصرف حاصل ہے، اس کی جان کا مالک میرے ساتھ ساتھ میرا بھائی علی ہے۔ من کنت مولاہ، اونچی آواز میں بولے چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، نگر نگر کلی کلی، نگر نگر کلی کلی، دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان کل ایمان آئٹم بم نعرہ حیدری۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ،
اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم جس طرح اللہ کے عبد ہیں اسی طرح رسول اللہ کے غلام ہیں. جس طرح جس سطح پر رسول اللہ کے غلام ہیں بلا چون و چرا، اسی سطح پر علی کے غلام ہیں بلا چون و چرا. اور اگر کسی کی گردن اور کسی کے گلے پر علی کی غلامی کا یہ تو موجود ہے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا آزاد انسان ہے. اور اگر کسی کے گلے میں علی کی غلامی کا یہ تو موجود نہیں ہے تو اس سے زیادہ بے قیمت انسان اور کوئی نہیں ہے. انسان کی قیمت تب بنتی ہے جب علی کے سامنے اس کی گردن جھکی ہوئی ہو. اس لیے کہ علی عدد ہے اور انسان زیرو. کروڑوں مل جائیں کوئی قیمت نہیں بنتی، لیکن ان کروڑوں زیروز کے ساتھ ایک عدد کھڑا ہو جائے تو اس عدد کی وجہ سے آخری زیرو کی قیمت بھی اتنی ہی زیادہ بن جاتی ہے. علی عدد کا نام ہے، لہذا یوم غدیر اور ولایت علی انسان کی قیمت کا نام ہے کہ انسان اس ولایت کے دائرے میں داخل ہو کر اپنی قیمت منوائے کہ میری قیمت علی کی مالکیت ہے، میں علی کا غلام ہوں. اب آئیے ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں. ذرا صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. یہ آپ کی صلوات کی آواز آپ کی تعداد کے لحاظ سے کم بھی ہے اور آج کی رات کی نسبت سے بڑی کمزور بھی ہے. ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. یاد رکھیں یہ علی کی یہ ولایت علی کی محفل ہے. ولایت علی کی محفل یعنی خدا کی محفل، یعنی خدا کے نور کی محفل. میں روایت آپ کے سامنے عرض کروں گا، اس کا تعلق بھی قرآن کی آیات سے ہے، تو آپ بھی تعجب کریں گے، تعجب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت علی کی صورت میں کتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا ہے. جب یہ سارا واقعہ ہوا تب اللہ کی آیت اتری نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس کی تشریح میں نہیں جاتا، میں صرف وہ حدیث بیان کر دیتا ہوں کہ کیوں اکمال دین علی کی ولایت کا اعلان ہے. کیوں دین کی تکمیل علی کے بغیر ہو نہیں سکتی. کیوں اللہ کی ساری نعمتیں ترازو کے ایک پلڑے پر، اور اگر علی کی ولایت نہ ہو تو ان تمام نعمتوں کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی. اتممت علیکم نعمتی یعنی نعمتوں کا تمام ہونا علی کی اس ولایت کے اعلان کا نتیجہ ہے. اور اسی طرح اللہ اگر راضی ہوتا ہے تو تب جب علی کی ولایت کا اقرار کیا جائے. نماز پڑھنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا، روزہ رکھنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا. روزہ نماز باقی عبادتیں بھی اسی طرح سے زیرو ہیں جب تک علی کی ولایت کا عدد نہ ہو. علی کی ولایت ہے تو نماز نماز ہے، علی کی ولایت ہے تو روزہ روزہ ہے، علی کی ولایت ہے تو حج حج ہے، علی کی ولایت ہے تو زکوٰۃ زکوٰۃ ہے، علی کی ولایت ہے تو دین دین ہے. علی کی ولایت نکال دو تو نہ ایسا دین دین ہے اور نہ ایسے دین سے اللہ راضی ہوتا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. میں اس تشریح میں اس کی تفصیل میں نہیں آتا.
امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، عجیب حدیث ہے، واقعی بہت عجیب حدیث ہے۔ کئی اہل سنت علماء کے سامنے میں نے یہ موضوع رکھا، میں نے کہا یہ ذرا مجھے سمجھائیں۔ ظاہر جو لوگ اہل البیت سے دین نہ لیں ان کو قرآن کیسے سمجھ آ سکتا ہے؟ اہل البیت ہے قرآن کے تمام علوم کا مخزن، علم خدا کا مخزن، علم رسول کا مخزن اہل البیت۔ اہل البیت کے بغیر، علی اور آل علی کے بغیر آپ نہ قرآن سمجھ سکتے ہیں اور نہ خدا کی توحید کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس فہم کے لیے رستہ علی کی ولایت ہے اور علی کا دروازہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کے کچھ اصحاب آئے، آ کر ایک بات عرض کی، ذرا صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ذرا اونچی آواز سے دوبارہ صلوات بھیجیے۔ عرض کیا کہ یہ اپنا رسول اللہ ہے، آج ہم بہت غمزدہ ہیں۔ کہا وہ کیوں؟ کام کہیں باہر سے آ رہے ہیں، کسی ایسی جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے جہاں پر بہت سارے مسلمان موجود تھے اور وہ طاغوت کے نظام کا حصہ تھے۔ ولایت اللہ، ولایت رسول اللہ اور ولایت علی سے ہٹ کر جو بھی نظام ہوگا وہ نظام طاغوت، قرآن کے بقول وہ نظام طاغوت۔ دو ہی نظام ہیں، یا اللہ کا نظام یا اللہ کے مقابلے میں نظام۔ مقابلے میں جتنے بھی نظامات ہیں چونکہ اللہ کا نظام نہیں ہے اس لیے وہ طاغوت ہے۔ کہا کہ ہم طاغوت کے دربار سے آ رہے ہیں، وہاں پر کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں بڑے ہی متعبد، بڑے ہی عبادت گزار، وعدے کے سچے، عہد کے پکے، عبادات کے بالکل پابند، ایسی خوبیاں جو کم لوگوں میں ہوتی ہیں لیکن طاغوت کے ساتھ۔ دوسری طرف ہم آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے ارد گرد موجود بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو وعدہ کرتے ہیں بھلا دیتے ہیں، بات کرتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں، عبادات میں بھی اتنے پکے نہیں ہیں۔ پھر ہمیں آپ کی بات یاد آتی ہے کہ جس نے ہم اہل البیت کی ولایت کو قبول کیا وہ نجات پائے گا، اور جس نے ہماری ولایت سے انکار کیا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ہم سوچتے ہیں کہ وہ لوگ جو نماز کے پکے ہیں، وعدے کے پکے ہیں، قول کے سچے ہیں، یہ تمام خوبیاں ان کے اندر موجود ہیں، صرف آپ کی ولایت کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے وہ جہنم جائیں گے۔ اور یہ لوگ جو ایک کچے اور کمزور عمل کے مالک ہیں، اس کے باوجود چونکہ آپ کی ولایت کو قبول کرتے ہیں اس لیے یہ جنت میں جائیں گے اور نجات پا جائیں گے۔ روایت کسی عام کتاب کی نہیں ہے، یہ روایت اصول کافی میں ہے۔ اصول کافی میں بڑے بڑے علماء نے اس روایت کی تصدیق کی ہے، متقن۔ جب یہ سوال کیا تو صادق آل محمد، روایت کہتی ہے کہ ان کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی۔ ذرا غور کی جگہ میں کیا عرض کروں، چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی، جلال کی کیفیت پیدا ہوئی، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور پھر فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے، وہ ان تمام عبادات اور نیکیوں کے باوجود اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اور یہ ان کمزوریوں کے باوجود آخر کار نجات پا جائیں گے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ اللہ کہیں نہ کہیں ان کو توبہ کی توفیق دے گا اگر ان کے اندر ولایت کا نور موجود ہے،
اور وہ اس توفیق کی وجہ سے واپس آئیں گے ہمارے در پر چونکہ ان کے اندر ولایت کا نور موجود ہے اور اس کے نتیجے میں نجات پا جائیں گے. وہ چونکہ ان کے اندر ولایت کا نور موجود نہیں ہے اس لیے یہ ساری عبادتیں مل کر بھی ان کو نجات نہیں دلا سکتی. جب یہ فرمایا تو اس صحابی نے عرض کیا یا اپنا رسول اللہ چونکہ آپ فرما رہے ہیں ہم قبول کر لیں گے, ٹھیک ہے چونکہ آپ نے فرمایا, لیکن کیا اس کی کوئی قرآنی دلیل بھی ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے؟ فرمایا کہ ہاں ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا آیت الکرسی پڑھو. آیت الکرسی آپ کو یاد ہے, آیت الکرسی ایک ہی آیت ہے آیت الکرسی, لیکن اس آیت الکرسی کے بعد 2 آیات ہیں. بعض اعمال میں ان 2 آیتوں کو ملا کر پڑھنے کا حکم ہے, لیکن جہاں پر بھی کہا جاتا ہے آیت الکرسی پڑھو تو وہ آیت الکرسی وہو العلی العظیم تک ہے, اگلی 2 آیتیں اس کا حصہ نہیں ہیں. ہم فیہا خالدون تک نہیں ہے, آیت الکرسی وہو العلی العظیم تک ہے. فرمایا کہ آیت الکرسی کے بعد کی آیت پڑھو. پڑھنا شروع کیا اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ہے اس کا جو ایمان لاتے ہیں, ان کا جو ایمان لاتے ہیں. اللہ ولی بنتا ہے ان کا جو, میرا ساتھ دیں, جو ایمان لاتے ہیں. تو اللہ ان کا ولی بن کر کیا کرتا ہے؟ جیسے ہی وہ ایمان لاتے ہیں یخرجہم, اللہ ان کو نکالتا ہے. کہاں سے نکالتا ہے؟ من الظلمات, ظلمت سے, اور کہاں لا کے کھڑا کر دیتا ہے؟ الی النور, نور میں. تو گویا اللہ کی ولایت کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد وہ انسان جو پہلے کفر کی ظلمتوں میں تھا اب ایمان کی وادیوں میں داخل ہو جاتا ہے, اور یہ ایمان کی وادی نور کی وادی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ہے ان کا جو ایمان لاتے ہیں. یخرجہم, اللہ ان کو نکالتا ہے کہاں سے؟ من الظلمات, اور کہاں ڈال دیتا ہے؟ نور میں, الی النور. اگلی آیت پڑھو والذین کفروا, اور جن لوگوں نے کفر کیا. یہ کیا ہوگا؟ والذین کفروا, جن لوگوں نے کفر کیا. اولیاؤہم الطاغوت, ان کا پھر اللہ جب ولی نہیں ہے, ولی ایک ہی ہوتا ہے. علی بھی اگر ولی ہے تو اللہ کی اسی ولایت کی وجہ سے ولی ہے, اللہ کے مقابلے میں ولی نہیں ہے. اللہ کی سیدھ میں ولی ہے, وہ ولایت اللہ سے نبی, نبی سے علی تک منتقل ہو رہی ہے. تو گویا یہ ولایت علی یعنی ولایت اللہ ہے. جس نے اللہ کی ولایت کا انکار کیا وہ پھر طاغوتوں کی ولایت میں چلا جاتا ہے. والذین کفروا, اور جن لوگوں نے کفر کیا. اولیاؤہم الطاغوت, ان کا ایک ولی نہیں ہوتا, ان کے پھر کئی ولی ہوتے ہیں. کئی ولیوں کے پیچھے وہ چل پڑتے ہیں. ولی کبھی شیطان ہوتا ہے, کبھی حکمران ہوتا ہے, کبھی وڈیرا ہوتا ہے, کبھی پیسے والا ہوتا ہے, کبھی سیاسی لیڈر ہوتا ہے, کبھی جرنیل ہوتا ہے, کبھی ایس ایچ او ہوتا ہے, کبھی علاقے کا یونین کونسل کا ممبر ہوتا ہے. انسان اس کی ولایت کے پیچھے جا کر اللہ کی ولایت کو بھول جاتا ہے, نتیجتاً ظلمتوں میں بھٹکتا ہے. کئی ولی ہوتے ہیں جو اللہ کی ولایت کو چھوڑ دیتے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت, جنہوں نے اللہ کی ولایت کو چھوڑا ان کے پھر کئی ولی بن گئے. اور جو کئی ولی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تو یہ کرتا تھا کہ ان کو اندھیرے سے, ظلمت سے, تاریکی سے نکال کر ایمان کی نورانیت میں داخل کر دیتا. اب یہ جو طاغوت ہے یہ کیا کرتے ہیں؟ آیت کیا کہتی ہے؟ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت, ان کے ولی طاغوت ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم, وہ سارے کے سارے ولی مل کر اس کو نکالتے ہیں. کہاں سے؟ من النور, نور سے نکالتے ہیں. کہاں پھینکتے ہیں؟ الى الظلمات, ظلمات میں پھینک دیتے ہیں. جب یہ آیت اس نے پڑھی صحابی نے, امام صادق علیہ السلام نے پوچھا کہ اس آیت سے تم نے سمجھا کیا؟ کہا کہ اپنا رسول اللہ پہلی آیت اہل ایمان کے بارے میں ہے اور دوسری آیت
کافروں کے بارے میں ہے. فرمایا پہلی آیت تو صحیح ہے کہ اہل ایمان کے بارے میں ہے، وہ ایمان لائے اور اللہ نے ان کو ظلمتوں سے، کفر سے نکالا اور نورانی بنا دیا. لیکن دوسری آیت اگر کافروں کے بارے میں ہے، والذین کفروا، جو لوگ کفر کرتے ہیں، تو پھر اگلی آیت میں، اگلے حصے میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ ان کافروں کو نور سے نکال کر ظلمتوں میں پھینکتا ہے. تو کافر کب نور میں ہوتے ہیں؟ کافر تو کبھی نور میں ہو ہی نہیں سکتے، وہ تو ان کا کفر ہی ظلمت ہے. صحابی پریشان، سمن بکمن عمیون، سوچتا رہا، سمجھ نہیں آئی. عرض کیا یا ابن رسول اللہ، علم آپ ہی کے گھرانے میں ہے، قرآن آپ کے گھر پر اترا ہے، آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. ہمیں تو سمجھ نہیں آئی. ہم نے ہزاروں بار یہ آیت پڑھی، لیکن کبھی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اس آیت میں اتنا ظریف، اتنا لطیف ایسا نقطہ موجود ہے جو ہر کس و ناقص کو سمجھ نہیں آ سکتا. اگر سمجھنا چاہو تو علی اور آل علی کے در پر جانا پڑتا ہے. فرمایا غور کرو، جب انسان کہتا ہے لا الہ الا اللہ، سنیں غور سے سنیں، جب انسان کہتا ہے لا الہ الا اللہ، نور میں آ گیا اللہ ولی. جب اللہ نے کہا کہ مجھ پر ایمان لائے ہو، میرے نبی پر ایمان لے آؤ، وہ نبی پر ایمان لے آیا. کہا محمد الرسول اللہ، تو وہ نور میں داخل ہو گیا. اب ایک عرصہ گزر گیا، 23 سال کی محنت شاقہ کے بعد دین کی تکمیل ہو گئی اور غدیر کا اعلان ہو گیا. اللہ کے رسول نے کہہ دیا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں ولی ہوں، اس کا علی بھی ولی ہے. تو اب اگر اللہ کی ولایت کو قبول کر لیا، رسول کی ولایت کو قبول کر لیا، تو وہ آ گیا نور میں. لیکن جب علی کی ولایت کا اعلان ہو اور وہ اس ولایت سے پیچھے ہٹ جائے تو اللہ کی ولایت سے نکل گیا. جب اللہ کی ولایت سے نکل گیا تو وہ جو جن ولیوں کی اس نے اطاعت کی، وہ اس کو اس نور سے جو کہ اللہ اور رسول کے ولایت کا نور ہے، اس سے نکالتے ہیں اور کفر کی تاریکی میں پھینک دیتے ہیں. دیکھیے علی کی ولایت کتنی عظیم چیز ہے، کتنی امیر نعمت ہے اللہ کی طرف سے. امام صادق علیہ السلام نے انہی آیات کی تشریح میں ہمیں بتا دیا کہ علی کی ولایت اس عالم میں گوہر گراں بہا ہے، گوہر گراں بہا. اسے یاد رکھیے، یہ جو علی کی ولایت ہے، یہ بعض علماء اس کو تشبیہ دیتے ہیں اور بڑی خوبصورت تشبیہ دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ ہیرے کی مانند ہے، ہیرا. اگر یہ ہیرا موجود ہے تو اس کی قیمت ہے. یہ ہیرا اگر موجود ہے، اگر گناہوں کی وجہ سے انسان آلودہ ہو جاتا ہے تو اس آلودگی کی وجہ سے وہ سزا کا مستحق تو ہے، چاہے کوئی بھی گناہ ہو، لیکن اس کے اندر ولایت علی موجود ہے. اور یہ جو ولایت علی ہے، جس دن اس شخص نے ان گناہوں سے توبہ کر لیا، جا کے نہایا، غسل توبہ کیا، حقوق الناس ادا کیے، حقوق اللہ کی ادائیگی کر دی، مخلوق خدا کے ساتھ جو زیادتیاں اس نے کی تھیں ان زیادتیوں سے توبہ کر کے ان ذویل حقوق کو راضی کر لیا، تو چاہے گناہ جتنے بھی بڑے ہوں اللہ اس کو بخش دیتا ہے. وہ پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے، نکل آتا ہے. اس کی مثال اس ہیرے کی ہے جو آپ کی جیب میں ہے اور اچانک آپ جب چلے گئے واش روم میں تو آپ کی جیب سے وہ نکل آیا اور گٹر میں گر گیا. اب جب گٹر میں گر گیا تو آپ چپ چاپ باہر آئیں گے یا پھر آستینے اوپر چڑھا کے ہیرے کو نکالنے کے لیے اس غلاظت میں ہاتھ ڈالیں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ اگر وہ ہیرا ہے اور اس کی قیمت ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو نکالنے کے لیے جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے، چاہے باتھ روم کی کھدائی کرنی پڑے، آپ جائیں گے ہیرے کو نکالیں گے. آپ نے ہیرا نکال لیا، جا کے آپ نے اس کو سرف سے، شیمپو سے، مختلف چیزوں سے دھویا، پاک کیا، چمکا دیا.
پاک ہو گیا، جیسے آپ کا ہاتھ پاک ویسے ہی وہ ہیرا پاک۔ اب سوال یہ ہے کہ جب وہ نجاست میں گرا تھا اس سے پہلے جو اس کی قیمت تھی، اب نجاست سے نکل کر پاک ہونے کے بعد اس کی قیمت کم ہوئی ہے یا قیمت وہی ہے؟ جی قیمت وہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عارضی طور پر اس غلاظت نے اس کو آلودہ کیا تھا، لیکن آپ نے پانی کے ذریعے سے اس آلودگی سے اس کو نکالا، پاک کیا، قیمت وہی رہی۔ علی کی ولایت انسان کے اندر اس ہیرے کی طرح سے ہے، اگر گناہ کرے انسان تو وہ آلودہ ضرور ہوتا ہے، اگر اس نے توبہ نہ کی تو سزا ملتی ہے، لیکن اگر وہ توبہ کرے اور وہ حقوق چاہے اللہ کے ہو یا عوام کے، لوگوں کے، وہ ادا کر دے تو اس کی ولایت اس کے اندر جب موجود ہے، اس کے اندر پاکیزگی موجود ہے، تو گناہ کرنے سے پہلے جیسے وہ تھا، اس گناہ کے انجام دہی کے بعد، توبہ کے بعد بھی وہ ویسا ہی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے پشیمان ہونے والے، گریہ کن آنکھوں والے گناہگار انسان سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے یبدل اللہ السیئات بالحسنات، اللہ ایسے پشیمان ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کر کے آنسو بہا کر اپنے گناہوں کو پاک کرنے والے انسان کو دو صلے عطا کرتا ہے۔ ایک یہ کہ اس کے ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور دوسرا ان گناہوں کو جو اس نے اس سے پہلے انجام دیا ہے، چاہے وہ جیسا بھی گناہ ہو، ان تمام گناہوں کو جمع کرتا ہے، کرنے کے بعد ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے اس کو اجر بنا دیتا ہے۔ یبدل اللہ السیئات بالحسنات، یہ علی کی ولایت کی برکت ہے، یہ علی سے عشق کی برکت ہے۔ اس لیے علی کا عشق اور علی کی ولایت آپ میں غیرت پیدا کرتی ہے، علی کا عشق اور علی کی ولایت آپ کو پاکیزہ بنا دیتی ہے، علی کی ولایت اور عشق آپ کو باغیرت بناتی ہے اور بے غیرتی سے نکالتی ہے۔ علی کی ولایت اور علی کا عشق آپ کے اندر بزدلی اور کمزوری کو ختم کر دینے کا سبب ہے، اور آپ کے اندر علی کی شجاعت کا عکس پیدا کر کے جہاں جہاں علی کی شجاعت کا مظہر بننا ایک مومن کی صفات میں سے ہے، اس انسان کو اس شجاعت کا مظہر بنانے کا سبب علی کی ولایت ہے۔ علی کی ولایت اثر رکھتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، ایک قوم ہے آپ کے سامنے، 8 کروڑ لوگ ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے آدھے سے زیادہ فاسق اور فاجر ہو سکتا ہے، لیکن ان میں بھی ایک قلیل تعداد ہے جن کے اندر عشق ہے، جن کے اندر نورانیت ہے، جن کے اندر علی کی ولایت ہے، اور اسی علی کی اس عملی ولایت کو جس کا ایک مظہر غدیر میں اور دوسرا مظہر سقیفہ میں نظر آتا ہے، اس ولایت کی حفاظت کرتے کرتے وہ زمانے غیبت میں وہ قوم اس فقیہ کی ولایت کے سائے میں جاتی ہے جو معصوم نہیں ہے لیکن علی کی راہ کا راہی بھی ہے، اور اس کے اندر آپ کو علی کی صفات کا ایک جلوہ نظر آتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، جب غیر معصوم انسان، غیر معصوم والدین کی کوکھ سے جنم لینے والا انسان علی کی راہ میں، علی کی ولایت کے سائے میں چلنے کی وجہ سے اس مقام پر پہنچ جائے کہ پوری دنیا مل کر اس کو ڈرانا چاہے، لیکن وہ کھڑا ہو اور حسین ابن علی کے کربلا کی طرح سے اعلان کرے کہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا ان جیسوں کی اس لیے بیعت نہیں کر سکتا کہ میں حسین کی نسل سے ہوں اور یہ یزید کی نسل سے ہے۔
اور عملاً آپ دیکھ لیں امریکہ مرداباد، ہم مل کے مرداباد مرداباد، امریکہ مرداباد، اسرائیل مرداباد مرداباد، اسرائیل مرداباد مرداباد، اسرائیل مرداباد۔ عزیزان من، یہ وہی ولایت علی ہے اور ولایت علی کا عملی تجسم ہے، عملی تجسم۔ جب دشمن کے ہاتھ میں یہ ہتھیار چڑھ جاتا ہے تو وہ اس ولایت کے عقیدے کے حامل لوگوں کو آپس میں لڑانے کے لیے علی کی ولایت کو عنوان بناتے ہیں اور فقیہ کی ولایت پر حملے کرتے ہیں، نتیجتاً تشیع کو کمزور کرتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، اگر یہ فقیہ کی ولایت اسی علی کی ولایت کا تسلسل نہ ہوتی تو شیعہ مکتب 100 سال پہلے ایک کتابی مکتب تھا، کتابی مکتب، کتابوں میں آپ پڑھتے تھے۔ آج سے 50 سال پہلے کی کتابیں آپ دیکھ لیں، ادیان، مذاہب، مسالک اور فرقوں کے تعارف پر جتنی کتابیں چھپی ہیں ان کتابوں کا مطالعہ کر لیں۔ شیعہ باقی فرقوں کی طرح سے ایک فرقہ اور اس کی یہ خصوصیات ہیں، بھئی یہ 10 دن ماتم کرتے ہیں، سیاہ کپڑے پہنتے ہیں، عزا مناتے ہیں، 12 ائمہ کو مانتے ہیں، بس اتنا سا۔ انسانی معاشرے میں اس شیعہ مکتب کا کوئی رول بھی ہے نہیں۔ مسلمان کون ہے؟ عامت المسلمین جو نظر آ رہے ہیں۔ لیکن جب علی کی راہ پر چلنے والا ایک ایسا فقیہ جس کی رگوں میں علی اور فاطمہ ہی کا خون دوڑ رہا ہے، جب وہ اپنے زمانے کے فرعون کو، اپنے زمانے کے شداد کو، اپنے زمانے کے یزید کو، اپنے زمانے کے طاغوت کو علی کی طرح سے، علی کے بیٹوں کی طرح سے للکارتا ہے اور غدیر کی اس ولایت کے عملی تجسم کے طور پر زمین کے ایک خطے پر علی کی حاکمیت کے آثار نمایاں کرتا ہے، علی کی حکومت کے آثار لوگوں کو دکھاتا ہے، تو یہ غیر معصوم جب علی کی ولایت اور حکومت کی نقالی کرتا ہے تو اس نقالی کے نتیجے میں 40 سے 45 سالوں میں اس جغرافیائی حدود کے اندر رہنے والے ان مسلمانوں کو اللہ وہ عظمت عطا کرتا ہے کہ آج 2026 میں 2025 میں دنیا کے 8 ارب سے زیادہ لوگ اور 190 سے زیادہ ممالک جس ملک کو فخر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور جس کی عظمتوں کا گن گاتے ہیں، وہ ملک اس لیے نہیں کہ اس کا نام فلان ہے، اس لیے کہ اس میں جو نظام ہے وہ نظام اس علی کا نظام ہے جو قوموں کو بھی زندہ کرتا ہے اور ملتوں کے اندر ایک نیا شعور پیدا کرتا ہے۔ غدیر کا تسلسل یہی ولایت ہے، غدیر کا تسلسل۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ آج پوری دنیا نے مل کر اس غدیری حکومت کو ختم کرنے کے لیے اربوں ڈالر نہیں کھربوں ڈالر خرچ کیے اور دنیا کے سپر پاورز کھڑے ہو گئے، ایٹمی طاقتیں کھڑی ہو گئیں، کئی ممالک کھڑے ہو گئے، لیکن چونکہ پیچھے پاکیزگی آئی، چونکہ پیچھے نورانیت ہے، چونکہ پیچھے اللہ پر ایمان ہے، چونکہ پیچھے طاقت پر نہیں اللہ پر یقین ہے، چونکہ پیچھے موت کا خوف نہیں بلکہ شہادت کا شوق ہے، چونکہ پیچھے دنیا میں حکمرانی کی خواہش نہیں بلکہ اللہ کے احکام کے نفاذ کے لیے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک، خواتین سے لے کر مردوں تک سب کو کربلا ہی کی تاثیر اور تقلید میں میدان عشق اور میدان قربانی میں حاضر کرنے کا جذبہ اوپر سے نیچے تک ہر فرد میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اس لیے 8.5 ارب کی دنیا انگشت اندان ہے کہ کس قوم سے ان کا واسطہ پڑا ہے۔
یہ کسی نسل کی وجہ سے نہیں ہے، عقیدے کی وجہ سے. اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ وہ ولایت کا عقیدہ ہے. ولایت کا عقیدہ، ولایت کا عقیدہ چند نعروں پر مشتمل نہیں ہے. غدیر ایک دن جشن منا کر گھر جا کر سو جانے کا نام نہیں ہے. غدیر یعنی اس عالم میں زندگی گزارنے والے ان اربہا انسانوں پر اللہ کی حکومت کے نفاذ کی جد و جہد اور اس کے آغاز کا نام ہے، جس کو ہم کہتے ہیں غدیر ولایت اور ولایت غدیری. تو گویا غدیری مسلمان صرف اپنے بارے میں نہیں سوچتا. غدیری مسلمان صرف چند ظاہری عبادتوں پر اکتفا کر کے اپنی عام زندگی میں دین سے بے خبر نہیں ہوتا، بلکہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ زمین پر اللہ کے نظام کے نفاذ کی جد و جہد کرے، چاہے اس راہ میں اس کی اپنی جان جائے یا اس کے بچوں کی جان جائے. ابھی آپ نے دیکھ لیا رہبر معظم شہید سید علی خامنائی، ان کے سمدی ہیں آیت اللہ محمدی گل پائیگانی. ابھی چند دن پہلے انہوں نے ایک انٹرویو دیا. اس انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا، جو یہ ان کے سمدی تھے، ان کا بیٹا رہبر کے داماد، لیکن ان کا بیٹا اور ان کی بہو یعنی رہبر کی بیٹی انہی کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے تھے. وجہ بھی یہ تھی کہ وہ اب بوڑھے ہو چکے تھے، ان کو خدمت کی ضرورت تھی، تو خدمت وہ خادموں سے نہیں لیتے تھے، گھر والے ہی گھر کا کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے. وہ شخص جس کی طاقت نے شرق و غرب کو ہلا دیا ہے، وہ اپنے گھر میں اپنا بستر خود بچھاتا ہے، اپنی چائے خود بناتا ہے، آنے والے مہمان کی خاطر مدارات اس کی بوڑھی زوجہ اور اس کی اپنی بیٹی انجام دیتے ہیں. وہ علی کی زندگی کا عکس جو ان ہستیوں میں ہمیں نظر آتا ہے. جب ان سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ آقا ایک دفعہ پھر جنگ ہونے والی ہے، تو یہ معصوم بچے ہیں، یہ اس انٹرویو میں آیا، یہ معصوم بچے ہیں، امریکیوں سے کوئی بعید نہیں ہے، اسرائیلیوں سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ یہاں پر بمباری کریں، تو آپ اپنے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں ان بچوں کے بارے میں تو سوچیں. تو انہوں نے کتنا عجیب جملہ فرمایا کہ فکر مند نہ ہو، میں اور ہمارے یہ معصوم بچے، ان کی ایک نواسی تھی، نواسی ان کی گود میں تھی، عشق کی حد تک اس سے پیار کرتے تھے. اس نواسی کو سینے سے لگا کے بوسہ دینے کے بعد کہا کہ میں اور میرے یہ بچے انشاءاللہ ساتھ میں شہید ہوں گے. یہ کون سی روح ہے؟ کربلا والی. یہ کربلائی روح کب پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان غدیری ولایت کا حامل بن کر میدان میں قدم رکھتا ہے. نعرے باز مسلمان نہیں، نعرے لگانا نہیں، عملی طور پر اتنی پاکیزہ زندگی. یہاں پر تو ایک ایس ایچ او جب گاڑی سے اترنا چاہتا ہے تو 10 اس کے ملازم دروازہ کھولنے والے ہوتے ہیں. ایک ایس ایچ او، ایک فوج کا کیپٹن اگر ہو تو اس کی خدمت پر معمول اتنے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ بھی گویا زمین پر خدا کا مظہر بن کر چل رہا ہوتا ہے. وہ شخص جس کے ایک جملے سے دنیا کی اقتصادی مارکیٹ میں زلزلہ برپا ہو جاتا ہے، اپنی عملی زندگی میں وہ زمین پر سوتا ہے. اور جب مہمان آتا ہے تو مہمان کو کھلانے کے لیے صرف ایک فرد کا کھانا ہوتا ہے گھر میں، صرف ایک فرد کا. بیگم سے جب وہ کہتے ہیں، یہ بات آئے حداد عادل جو پہلے اسپیکر تھے انہوں نے یہ بات بتائی، کہا میں ان کے گھر گیا تو ہماری میٹنگ بڑی لمبی ہو گئی، میٹنگ سے فارغ ہوئے، کھانے کا ٹائم گزر رہا تھا، بہت لیٹ ہو گیا تھا. فرمایا کہ تم رکو، کھانا ساتھ میں کھاتے ہیں. انہوں نے ٹیلی فون اٹھایا، اپنی بیگم سے کہا کہ بیگم جو کھانا ہے وہ بھجوا دیں. پیچھے سے آواز آئی، کہنے لگے میں نے نہیں سنا، لیکن ان کے جواب سے مجھے اندازہ ہوا. تو کہتے ہیں انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جو ہے وہ بھیج دو، اس کے ساتھ اگر کچھ خشک روٹی، دہی اور تھوڑا سا مکھن وغیرہ ہو تو وہ بھی بھیج دو. 20 منٹ لگے، وہ بتا رہے ہیں 20 منٹ لگے. جب کھانا ان کی بیگم لے کر آئیں دروازے کے پشت پہ، یہ خود گئے اٹھا کر لے کر آئے. کون؟
وہ جو اس عالم میں، مادی عالم میں آج کی دنیا کے حکمرانوں نے دنیا میں لرزہ برپا کر دیتا ہے، زلزلہ برپا کر دیتا ہے، وہ جب ٹرے لے کر آئے تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک پلیٹ میں چاول تھا ایک بندے کے لیے، ایک کاسے میں تھوڑا سا سالن تھا جو انہی کے لیے تھا جو رکھا گیا تھا، اب میں شامل ہو گیا تو کچھ روٹی کے ٹکڑے اور ساتھ میں تھوڑا سا پنیر، تھوڑا سا مکھن، تو ہم نے دونوں نے مل کے وہی ایک بندے کا کھانا کھایا۔ یہ کیسی زندگی ہے؟ علی کی طرح سے زندگی، یہ ہے علی کی پیروی، یہ ہے علی کی تأسی، یہ ہے علی کے پیچھے چلنا، یہ ہے علی کو اپنا مولا ماننا، یہ ہے علی کو اپنا آقا مان کر علی کی طرف سے زندگی گزارنے کا خود کو پابند بنانا۔ کسی اپنے دوست کے گھر گئے، بعد میں ٹی وی والے اس کے گھر چلے گئے، ان کی شہادت کے بعد کا آخری ملاقات کے لیے وہ آپ کے پاس آئے تھے، آپ کی دوستی کب سے تھی؟ کہا کہ 80 سال سے، بوڑھے تھے، بالکل بوڑھے، منحنی بدن کے۔ پوچھا کہ ان 80 سالوں کی رفاقت میں، یعنی بچپنے سے دوست تھے، کہا آخری جو ملاقات تھی آپ کی کیسی رہی؟ کہا میں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ شہر کے فلان دکان میں جاؤ اور وہاں سے فلان مٹھائی لے کے آؤ جو آقا کو بہت پسند ہے، بچپن سے یہ کھاتے تھے۔ کہنے جب وہ مٹھائی آئی تو انہوں نے میری نگاہوں میں دیکھا اور کہا کہ جب سے میں رہبر بنا ہوں میں نے کبھی یہ مٹھائی نہیں کھائی، اس لیے نہیں کھائی کہ اس ملک میں رہنے والا ہر شہری یہ مٹھائی نہیں کھا سکتا، لہذا میں اگر کھاؤں تو یہ ظلم ہے، آج چونکہ تم لے کر آئے ہو اس لیے تمہاری وجہ سے میں ایک دانہ لوں گا اور کھاؤں گا۔ کہنے لگے یہ ہے اس ولی فقیہ کی زاہدانہ اور پاکیزہ زندگی۔ کہاں سے یہ چیزیں نشت پاتی ہیں؟ غدیر سے۔ کہاں سے؟ علی کی ولایت سے۔ یہ ہے علی کی ولایت جو انسانوں کی زندگیوں پر اس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے کہ جس کے اندر یہ ولایت زندہ ہو کہ وہ اپنی زندگی کے ہر نصیب و فراز میں اپنا مولا اور مالک علی کو بنا لے، پوری دنیا مل کر اس کو ایک لمحے کے لیے میدان سے ہٹا نہیں سکتی۔ قوموں کا بھی ایسا ہے اور افراد کا بھی ایسا ہے۔ انشاءاللہ 13 جون کو اس شہید عظیم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں میدان مینار پاکستان پر۔ مجھے امید ہے کہ آپ بھی انشاءاللہ تعالی تاریخ کے اس حساس ترین موقع پر تشیع کی اس عظمت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہم اسی علی کی غدیری سلسلے کی کڑی ہے اور ولایت علی کے امانت دار ہیں۔ یقیناً آپ بھی شریک ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ دامے درمے سخنے جب تک ہم زندہ ہیں علی کی راہ میں زندہ رہے، اور جب مرنے لگے تو علی کی راہ میں ہی ہمیں موت اللہ عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری زندگی کو بھی علی کی نورانیت سے منور فرمائے اور ہماری موت کو بھی علی ہی کی طرح سے پاکیزہ موت قرار دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ علی کے عشق کے سائے میں زندگی اور علی کے عشق کے سائے میں موت کو گلے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر حاجت مند ہیں ان تمام حاجت مندوں کی حاجات کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ لوگ جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں، شادیاں نہیں ہوئی، آج اس غدیر کے موقع پر علی کی ولایت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام بیٹیوں کو صالح اور نیک رشتے عطا فرمائے۔ ہماری نوجوان نسل کو علی کے صدقے میں اور علی کے بچوں کے صدقے میں پاکیزگی کی راہ پر گامزن رہنا نصیب فرمائے اور گناہوں کی زندگی سے نکلنا نصیب فرمائے۔ جن گھروں میں اولادیں نہیں ہیں بحق سید الشہداء اللہ سے دعا ہے کہ ان گھرانوں کو اولاد صالح نصیب فرمائے۔ اس مہنگائی کے دور میں بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جو مشکلات کا شکار ہیں، معیشت اور اقتصادی مشکلات کا شکار۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان تمام مشکلات کا شکار لوگوں کے گھروں میں رزق کی فراوانی عطا فرمائے، ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ آج کے اس مبارک اور مقدس دن اور رات میں
اللہ ہم سب کے جتنے بھی مرحومین دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی برزخ کی زندگی کو آسان فرمائے، برزخ کی ان کی مشکلات کو دور فرمائے، برزخ کی تمام نعمتیں ان کو عطا فرمائے، اور ہمارے تمام مرحومین کو ہم سے راضی فرمائے۔ ہمیں بھی جب موت آئے تو موت کے اس آخری لمحے میں علی کا دیدار نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔